www.hazratfirozmemon.org۔ یہ حضرت والا جو کرکٹر وغیرہ ان چیزوں پہ منع فرماتے تھے، تو اس کے لیے جو ہے معرف القرآن جدید جلد نمبر 7 صفحہ 32 سے 34 پارہ 21 سورہ 31 سورہ لقمان آیت نمبر 6 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں، ان کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ درِ منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نضر بن حارث مشرکین مکہ کے ایک بڑا تاجر باہر سے گانے والی کنیز لونڈی خرید کر لایا تھا، اور اس کے ذریعے اس نے لوگوں کو قرآن سننے سے روکنے کی صورت نکالی کہ جو لوگ قرآن سننے کا ارادہ کریں اپنی اس کنیز سے ان کو گانا سنواتا تھا قرآن پاک کی جگہ۔ اور آپ دیکھیے اس زمانے میں کیا تھا۔ ابھی ایک صاحب آج آئے تھے کہ اب تو میرا دل نہیں کرتا گھر سے نکلنے کو، کہ اب کاروبار جتنا ہو گیا اب مسجد گھر تھوڑی دیر کے لیے کاروبار کا میں نکلنا میری ہمت نہیں ہے اب۔ بہرحال اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قرآن سنا کر کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اپنی جان دو، جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، آؤ تم یہ گانا سنو اور جشن طرب مناؤ، شراب گانا بانا۔ جمہور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین اور عام مسفرین کے نزدیک لہو الحدیث عام ہے تمام ان چیزوں کے لیے جو انسان کو اللہ کی عبادت اور یاد سے غفلت میں ڈالیں۔ چلو اب گنتے چلے جاؤ، ویڈیو گیم، کارٹون اور کرکٹ، یہ چیزیں سب دیکھ لو آپ۔ کہتے کہاں لکھا ہوا ہے اس میں گیت راگ موسیقی بھی داخل ہیں اور بےہودہ قصے کہانیاں بھی۔ دوبارہ سن لیں کہ اس میں گیت راگ موسیقی بھی داخل اور بےہودہ قصے کہانیاں بھی موجود ہیں۔ آج کل ہماری بہو بیٹیاں اللہ معاف فرمائے ڈائجسٹیں پڑھ رہی ہیں، ناولیں پڑھ رہی ہیں موبائل میں، اور میں سب گندے گندی باتیں ہوتی ہیں لکھی ہوئی۔ جناب خرید و فروخت لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے والے مرد یا عورت کو خریدنا یا اس کے امثال ایسی بےہودہ چیزوں کو خریدنا جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ موبائل کیا ہے، فیس بک یوٹیوب کیا ہے، کارٹون کیا ہے، ویڈیو گیم کیا ہے، سب یہ چیزیں۔ لہو لعب اور اس کے سامان کے شرعی احکام۔ پہلی بات قابل نظر یہ ہے کہ قرآن مجید نے جتنے واقعے میں لہو یا لعب کا ذکر کیا ہے وہ مذمت اور برائی کے مواقع ہیں، جس کا ادنا درجہ کراہت کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کا ہر لہو کھیل باطل ہے مگر 3 چیزیں، ایک یہ کہ تم تیر کمان سے کھیلو، دوسرا اپنے گھوڑے کو سدھارنے کے لیے کھیلو، تیسرا اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کرو۔ لہو تو اس کا کام کہا جاتا ہے، اس کام کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ جو کام حقیقتاً لہو ہوں یعنی جن میں نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی، وہ سب کے سب مذموم اور مکروہ تو ضرور ہے۔ جو کھیل دین سے گمراہ ہونے یا دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے وہ کفر ہے۔ جو کھیل دین سے گمراہ ہونے یا دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے وہ کفر ہے، جیسے آیت مذکورہ میں ہے جناب وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثَ إِلَى آخر الآیہ۔ جناب میں اس کا کفر اور ضلال ہونا بیان فرمایا گیا ہے، اس کی سزا عذاب مہین قرار دی گئی جو کفار کی سزا ہے، کیونکہ یہ آیت نضر بن حارث کے جس واقعے پر نازل ہوئی یہ کہتا تھا قرآن پاک نہ سننے جاؤ، یہاں وہ لڑکیاں بھی ہیں، شراب بھی ہے، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جاؤ۔ آج جو ہو رہا ہے ناچ گانا بے حیائی، گھر کی بہو بیٹیاں ناچ رہی ہیں، ناچنے والی عورت کو کیا جملہ کہتے ہیں ہم نہیں بول سکتے، ابھی اس وقت لائیو بھی ہو رہا ہے، نہ بھی ہو تو ہم نہیں بول سکتے، زیادہ سے زیادہ بدکار بول دیں گے، اللہ معاف فرمائے۔ اس کی طرف دعوت دے رہا ہے، موبائل بھی تو اسی طرف دعوت دے رہا ہے۔ دجال کا مطلب لکھا ہے تفہیم الفقہ میں مفتی محمد نعیم صاحب کی کہ دجال جو ہے وہ مکار اور جھوٹا اور حق اور باطل کو خلط ملط کرنے والا۔ سن رہا ہے چاچا؟ ہاں اتنا سو کے آیا، ابھی سو رہا ہے کہ ہاں سمجھ رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے آپ سوچ لو، آپ اس وقت کے کیا حالات ہیں، موبائل کیا ہے، فیس بک، یوٹیوب، ماں باپ سے دور کرنا، لڑائی جھگڑا، زنا، لڑکوں کے ساتھ کا گند معاملہ۔ بہرحال دوسرا صورت یہ ہے کہ کوئی لہو لوگوں کو اسلامی عقائد سے تو گمراہ نہیں کرتا مگر ان کو کسی حرام اور معصیت میں مطلع کرتا ہے، پھر دوبارہ موبائل آ گیا، گانا بجانا آ گیا،
وہ کفر تو نہیں مگر حرام اور سخت گناہ ہے، جیسے وہ تمام کھیل جس میں جوا ہو یعنی ہار جیت پر معاملے کا مال کا لین دین ہو، یا جو انسان کو ادائے فرائض سے نماز روزہ وغیرہ سے مانع کر دے. پہلے ہی بتا رہا ہوں اس کے اندر کرکٹ بھی آ گئی. دیکھ لو آپ مسلمان بیٹیاں کیسی پاگل ہیں کرکٹر اسٹار کے پیچھے. ہوٹل میں دیکھو لائن لگی ہوئی ہوگی کہ چائے پی لو میرے ساتھ $100 لے لو، $200 لے لو، اور یہ کر آٹوگراف دے دو، بیٹ کے اوپر بلے کے اوپر آٹوگراف دے دو. اب یہاں کیا لکھا ہے؟ یہ جو کرکٹ جا کر دیکھتے ہیں اسٹیڈیم میں، اس کے بارے میں فتویٰ بھی بتاؤں گا. ابھی میں فتویٰ بتاؤں گا اس کے بارے میں، اور دکھاؤں گا آپ کو کہ قرآن پاک حدیث پاک سے کیا حکم ہے یہ. اور جو لائیو دیکھتے ہیں یا ریکارڈڈ دیکھ لیں اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کون پھر نماز پڑھتا ہے؟ نماز میں بھی یہی خیالات ہوں گے. اس میں کرکٹ پر زیادہ لکھا ہوا ہے. اس زمانے بیشتر نوجوان فوش ناول یا جرائم پیشہ لوگوں کے حالات پر مشتمل قصے یا فوش اشعار دیکھنے کے عادی ہیں جناب. یہ سب چیزیں اس قسم لاہو حرام میں داخل ہیں. اس طرح گمراہ اہل باطل کے خیالات کا مطالعہ بھی عوام کے لیے گمراہی کا سبب ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے جناب. نمبر 2، جن کھیلوں میں نہ کفر ہے نہ کھلی ہوئی معصیت ہے وہ مکروہ ہے کہ ایک بے فائدہ کام میں اپنی توانائی اور وقت کو ضائع کرتا ہے. جو سامان کفر اور ضلال یا حرام اور معصیت ہی کے کھیلوں میں استعمال ہوتا ہے، جو آلات ہیں، جو اس کے اکوپمنٹ ہیں، وہ جو اس میں کام آئیں. جو کھیل بدن کی ورزش، صحت، تندرستی باقی رکھنے کے لیے یا کسی دوسری دینی اور دنیاوی ضرورت کے لیے یا کم از کم طبیعت کا تکان دور کرنے کے لیے ہو، اس میں غلو نہ کیا جائے کہ انہی کو مشغلہ بنا لیا جائے اور ضروری کاموں میں ان سے حرج پڑنے لگے. اس کے ساتھ بعض کھیل ایسے بھی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع فرما دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چوسر کھیلتا ہے وہ ایسے جیسے اس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے خون میں رنگے ہوں. اس طرح ایک حدیث پاک میں کہ شطرنج کھیلنے والے پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں. اسی طرح کبوتر بازی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناجائز قرار دیا. ان کی ممانعت کی ظاہری وجہ یہ ہے کہ عموماً ان میں مشغولیت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو ضروری کام یہاں تک کہ نماز اور دوسری عبادت سے بھی غافل کر دیتے ہیں. پھر پتنگ کہاں سے آ گئی؟ اس کا فتویٰ الگ ہے. سکھوں کی نقل ہے، اور حدیث پاک ہے جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اور حدیث پاک ہے جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اور حدیث پاک ہے کہ جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. جب آدمی ارادہ کرتا ہے نا، جیسے ہمارے دوست گولڈ میڈلسٹ PhD ہے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے ارادہ کیا وہاں تک پہنچ گئے. میں کیا ارادہ کروں گا بھائی؟ تو جو اللہ کو حاصل کرنے کا ارادہ کرے گا، ہم ڈھونڈتے مولا کو اور پا کے رہیں گے. مولا کے تھے، مولا کے ہیں، مولا کے رہیں گے. ابھی میں صرف قرآن پاک سے پڑھ رہا ہوں، ابھی حدیث پاک کا ذکر نہیں آیا یہاں جناب. 2-4 جگہ آ چکا ہے. آیت مذکورہ میں جو اوپر کا آیت پڑھی میں نے، چند صحابہ نے لہو الحدیث کی تفسیر گانے بجانے سے کی ہے، اور دوسرے حضرات نے اگرچہ تفسیر عام قرار دیے ہر ایسے کھیل کو جو اللہ سے غافل کر دے. لہو الحدیث، یہ قرآن پاک کا جملہ ہے، لہو الحدیث فرمایا، مگر ان کے نزدیک بھی گانا بجانا حرام میں ہی داخل ہیں. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پئیں گے. ان کے سامنے معازف یعنی لکڑی کے باجے اور مزامیر کے ساتھ عورتوں کا گانا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا. بعض کی صورتیں مس کر کے بندر اور سور بنا دے گا. جو میں نے بتایا تھا کہ آدمی جس نے ظلم کیا تھا اللہ والے پر، کیسے اللہ نے آپ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شان میں گستاخی کی تھی، اللہ نے اس کو بندر بنا دیا. سب لکھا ہوا ہے فضائل ایمان میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے، اور جب لوگوں کی امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے، جب زکات کو ایک تاوان سمجھ کر سمجھا جانے لگے، جب علم میں دین کو دنیا طلبی کے لیے سیکھا جانے لگے، اور جب مرد اپنے بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے. یہ بتا چکا ہوں قیامت کی نشانیاں. اور دوست کو اپنے قریب رکھے، باپ کو دور رکھے، اور مسجدوں میں شور و شغل ہونے لگے، اور قبیلے کا سردار ان کا فاسق بدکار بن جائے، اور جب قوم کا سردار ان میں سے ارذل ذلیل بدترین آدمی ہو جائے، جب شریر آدمیوں کی عزت ان کے شر کے خوف سے کی جانے لگے، اور جب گانے والی عورتیں اور باجے گاجوں کا رواج عام ہو جائے، اور جب شرابیں پی جانے لگیں، اور اس امت کے آخری لوگ ہم لوگ جناب پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے، جیسے آج کل موبائل میں بزرگوں کو علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں. آج جمعے میں بیان کیا تھا اس کی سزا کتنی ہے. اللہ نے کیا فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جو علماء کو برا کہتے ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. آج جمعے میں بیان ہوا تھا الحمدللہ. 2 اللہ تعالیٰ کی باتیں سنائی حدیث قدسی. بہرحال
اس وقت تم انتظار کرو، جب یہ سب چیزیں ہو جائیں اس وقت تم انتظار کرو ایک سرخ آندھی کا اور زلزلے کا اور زمین میں خسف ہو جانے کا اور صورتیں مسخ ہو جانے کا اور قیامت کی ایسی نشانیوں کا جو یک کے بعد دیگر ہے اس طرح آئیں گی جیسے ہار کی لڑی ٹوٹ جائے، اس کے دانے بیک وقت بکھر جائیں۔ اب جو قرآن پاک سے یہ سمجھا رہے ہیں کرکٹ کے بارے میں، ویڈیو گیم، کارٹون، کل جمعرات تھا، مرکزی بیان تھا جمعرات، تو جب میں بیان کر کے دوسرا باہر نکلا 10:30 بج رہے تھے یا 11:45، تو میرے خیال میں 17-18 نوجوان ہیں جو ہر جمعرات کو آتے ہیں۔ ایک نوجوان آگے بڑھا اور مجھے کہا کہ شیخ آپ کی کتاب اسمارٹ فون کے نقصانات میں نے پڑھی، اللہ کے کرم سے سب ڈیلیٹ کر دیا، سب پاک کر لیا، گندی فلمیں، اور بھی 4-5 دوست کھڑے تھے سن رہے تھے وہ۔ جناب اس حدیث کے الفاظ بار بار پڑھیے اور دیکھیے اس وقت کی دنیا کا پورا نقشہ ہے۔ وہ گناہ جو مسلمانوں میں عام ہو چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی خبر 1400 برس پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، وحی کے ذریعے مسلمانوں کو اس پر متنبہ کیا ہے کہ ایسے حالات سے باخبر رہیں اور گناہوں سے بچانے کا پورا اہتمام کریں، ورنہ یہ گناہ جب عام ہو جائیں گے تو ایسے گناہوں کرنے والوں پر آسمانی عذاب نازل ہوں گے اور پھر قیامت کی آخری علامات اچانک سامنے آ جائیں گی۔ ان گناہوں میں ابھی میں نے بیان کیا تھا اس بات پر کہ پہلے قیامت کی نشانی کیا ہے۔ پہلی قیامت کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانا، یعنی قیامت قریب آ گئی۔ پھر چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ ہو چکے، قرآن پاک میں ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جانا، یہ بھی ہو چکے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کا 2 لشکروں کی دوستی کرانا، آپس میں قربان کرانا، یہ سب نشانیاں آ چکی۔ درمیان کی نشانی میں سے 8-10 پڑھ لیا۔ اب آخرت کی نشانی میں دجال کا تھوڑا بتا دیا، یہ کانا ہوگا اور پیشانی میں لکھا ہوگا کاف فا را لکھا ہوگا، اور یہ چھوٹے چھوٹے دجال آتے رہیں گے جیسے موبائل ہیں۔ جیسے دجال کا مطلب بتایا جو مسائل کی بڑی کتاب ہے تفہیم الفقہ، کہ دجال کا مطلب ہے جھوٹا، مکار، حق اور باطل کو خلط ملط کرنے والا۔ بتائیے موبائل مکار ہے یا نہیں؟ جمعے میں تو سب نے کہا تھا مکار ہے، جھوٹا ہے یا نہیں؟ سب کہہ رہے ہیں جھوٹا ہے۔ پھر قرآن اور حدیث پاک کو خلط ملط کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ کتنے لوگ دھیریے ہو رہے ہیں، اپنے دین کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ ان گناہوں میں سے عورتوں کا گانا اور گانے بجانے کا آلات طبلہ، سارنگی وغیرہ بھی ہیں۔ اس جگہ اس روایت کو اسی مناسبت سے نقل کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی مستند احادیث میں جن میں گانے بجانے کو حرام اور ناجائز فرمایا، اس پر وعید شدید ہے۔ ان تمام روایتوں کو ہیکر نے اپنا رسالے میں لکھ دیا ہے۔ یہ رسالہ عربی زبان میں چھپ بھی چکا ہے، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب دوسری آیت، اب وقت باقی تھوڑا سا ہے یہ، اب سورہ فرقان کی آیت نمبر 72، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو چیز بےہودہ مجلسوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار، سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے تشریف لائے تھے حیدرآباد میں، یہ لاہور میں سیانہ کے اجلاس کے لیے، تو وہاں پہ جامعہ اشرفیہ لاہور، اس سے آگے اسٹیڈیم ہے قذافی اسٹیڈیم، تو وہاں میچ ہو رہا تھا، تو حضرت نے یہی آیت پڑھ کے فرمایا فوراً نکلو یہاں سے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان علیہ مجمعین ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہی آئی کہ ہم نے عذاب دیا تھا یہاں۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومال اوڑھا، فرمایا یہ آٹا اور سب چیز یہیں چھوڑ دو، فوراً نکلو یہاں سے۔ تو ایسے ہی یہ شیطان ہاؤس جتنے ہیں نا، یہ آیت پڑھتے ہوئے وہاں مسیح اللہ صاحب جلال آبادی گزر گئے۔ ابھی اس وقت موقع نہیں کہ بتاؤں اسٹیڈیم میں یا میچ دیکھنے میں، اسٹیڈیم میں کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس وقت موقع نہیں ہے، جمعے میں کسی نے سنا ہو تو ٹیپ کرا لے، وہاں سے ٹیپ لے لے وہاں سے، کہ قرآن پاک کی آیتیں، بد نظری، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، سورہ نور، وَقُلِّ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت، یہ وہاں ہے، جوا وہاں ہے، سٹا وہاں ہے، مرد عورت وہاں ہے، گانا وہاں ہے، فوٹوگرافی کا حرام گناہ وہاں ہے، مردوں کا ستر دیکھ رہی ہے، چست لباس پہنا ہوا ہے، وہ گناہ الگ ہے۔ کتنے گناہ جمع ہو گئے، وقت ضائع الگ، نمازیں کو پڑھے گا جا کے اسٹیڈیم سے نکل کر۔ اسی طرح وہ لائیو کے لیے بھی وہ فتویٰ ہے، آخر میں وہی پڑھ لوں گا۔ تو یہ آیت پڑھتے ہوئے فوراً نکل کے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، معروف القرآن جدید جلد نمبر 6 صفحہ 628 سے 637 تک، لیکن میں مختصر ہے یہ۔ سورہ نمبر 25 سورہ فرقان آیت نمبر 72۔ مطلب یہ کہ ایسی مجلسوں میں یہ لوگ جس طرح بقصد اور ارادہ شریک نہیں ہوتے، اس طرح اگر کہیں اتفاقی طور پر ان کا کسی ایسی مجلس پر گزر ہو جائے تو اس فسق اور فجور اور گناہ کی مجلس پر سے شرافت کے ساتھ گزرے چلے جاتے ہیں، رکتے نہیں وہاں۔ پنکھا تھوڑی دیر کھول دیں وہاں کا بھائی،
ہلکا ہلکا، یعنی ان کے فعل کو برا اور قابل نفرت جانتے ہوئے نہ گناہوں میں مبتلا لوگوں کو تحقیر کرتے ہیں، نہ خود اپنے آپ کو ان سے افضل اور بہتر سمجھ کر تکبر میں مبتلا ہوتے، بس اٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اتفاق سے ایک روز کسی بےہودہ مجلس پر گزر ہو گیا تو وہاں ٹھہرے نہیں، گزرے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ ابن مسعود کریم ہو گئے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں بےہودہ مجلس سے کریموں شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت جو ہے، مومنون کی آیت نمبر 3، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ مومن کامل کا دوسرا وصف لغو سے پرہیز کرنا ہے۔ لغو کے معنی فضول کلام یا کام وہ جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو۔ لغو کا اعلیٰ درجہ معصیت اور گناہ ہے جس میں فائدہ دینی نہ ہونے کے ساتھ دینی ضرر اور نقصان ہے، اس سے پرہیز واجب ہے۔ ادنا درجہ یہ کہ نہ مفید ہو نہ مضر، اس کا ترک کم از کم نمبر 1 ہے، جناب موجب مدح ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا اسلام جب اچھا ہو سکتا ہے جبکہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، اس لیے آیت میں اس کو مومن کامل کی خاص صفت قرار دیا گیا۔ فتویٰ جناب 13 شعبان کا فتویٰ ہے کہ یہ تو پہلے تو نہیں، فتویٰ اس کے بعد ہے۔ فتویٰ اس کے بعد ہے۔ حضرت مفتی نعیم صاحب جو مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب کے شاگرد ہیں اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگرد ہیں، بندے کے احباب خاص میں ایک صاحب علم نے جن کا بندے سے اصلاحی تعلق ہے، مفتی نعیم صاحب کی بات بتا رہا ہوں، ابھی تعطیل میں جاتے ہوئے رخصت کے ایام میں وہاں کے معمولات کے حوالے سے مشورہ چاہا۔ اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ بندہ عصر کے بعد مغرب تک ورزش کی غرض سے گراؤنڈ جا کر فٹ بال کھیل لیا کرے۔ تو بندے نے اس سے عرض کیا کہ اس طرح گراؤنڈ میں جا کر عام لوگوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنا مقتدا یا جو دین پھیلاتے ہیں، دوسروں کو منع نہیں ہے، اگر چڈی نہیں پہنی ہوئی، چڈی پہننا بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر ہے مردوں کا، تو اگر چڈی والے معاملات نہیں ہیں تو عصر سے مغرب کھیل کر شاور لے کر پسینے اور مٹی کی وجہ سے مغرب نماز جماعت سے پڑھ لیں، اب اس کا مسئلہ نہیں۔ لیکن جو امام صاحب ہیں یا جو دین پھیلاتے ہیں ان کو منع ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بھئی کیا کر رہا ہے جی۔ تو بندے نے ان سے عرض کیا کہ اس طرح گراؤنڈ میں جا کر عام لوگوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنا مقتدا حضرات اور اہل علم اور ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے والے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ اس میں سطر آ گیا چڈی کے بارے میں، سطر پوشی کا اہتمام نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ ان لوگوں کی زبان مہذب بھی نہیں ہوتی، تو صاحب علم آدمی اس گروہ میں شریک ہونا بھی مناسب نہیں ہے۔ گالم گلوچ کا ماحول بھی ہوتا ہے، اور کھیل کے دوران جب تکرار ہوتی ہے تو بد اخلاقی کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ان عالم کی بھی بے ادبی کر بیٹھیں، تو ایسے ماحول میں صاحب علم آدمیوں کا جانا ہرگز مناسب نہیں۔ بندے نے یہ بھی عرض کیا کہ حضرت شفیق الامت مولانا شاہ محمد فاروق صاحب سکھر والے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا مسیح الامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے ہوئے تھے، ایک گراؤنڈ کے قریب سے گزرے جہاں لوگ کھیل کود میں مصروف تھے، تو انہوں نے اس طرف دیکھنے سے ہی ہمیں منع فرمایا کہ دیکھو ہی مت، اور سورہ فرقان کا آیت نمبر 72 تلاوت فرمائی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ یہ حضرات جب کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے وقار کے ساتھ اور انتہائی استغنا اور تواضع کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفات میں یہ فرمایا کہ وہ ان لغو خاص بندے ہیں لغو کام میں شریک نہ ہوں بلکہ وہاں سے اعراض کرتے ہوئے گزر جائیں۔ اور سورہ مومن کی آیت جو پڑھی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ رحمان کے جو خاص بندے ہیں وہ لغو اور فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ فائدہ کیا کرکٹ کا، مجھے بتائے کوئی ذرا، بس وہی کرکٹ بھی اب عصر کے بعد کھیل لیا، مغرب سے پہلے شاور لے کر وضو کر کے پہنچ کے نماز پڑھنے کے لیے، بعد میں آ کر اپنے پڑھائی کروں، MBA کی تیاری کروں، حافظ کی تیاری کروں۔ تو ان حالات میں اہل علم کو یہ بات زیبا نہیں کہ وہ گلی محلوں میں، گراؤنڈ میں، کھیل کے میدانوں میں عام لڑکوں کے ساتھ کھیل میں شریک ہوں۔ شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرمایا جو مقتدا ہے نا، جو مقتدا ہیں، جو دین پھیلاتے ہیں، امام صاحب ہیں، تبلیغ میں کام کر رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، کوئی خلیفہ ہے تو اس کی اولاد بھی ایسی جگہ پر نہ جائے جہاں بے حیائیاں اور بدتمیزیاں، ابے یار تبے یار، نہ نماز نہ کچھ 3 4 بجے تک کرکٹ کھیل کر سو جاتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو لوگ کہیں گے یار دیکھو یہ شیخ کی اولاد ہے یا شیخ کا کوئی بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی جو بھی ہے قریب، یہ ان کے تو ابا ایسی بات کرتے ہیں اور یہ خود ایسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں،
جہاں پر نماز کی پابندی نہیں، کپڑے کیسے چست پہنے ہوئے، سطر نظر آ رہا ہے، ڈھیلے کپڑے پہنو کوئی منع نہیں ہے، ٹراؤزر پہننا ہے تو ڈھیلا پہنو کوئی منع نہیں ہے، آگے پیچھے سطر چھپا ہوا ہو اور ٹخنا چھپانا حرام ہے تو ٹخنا کھول دے آدمی، اس کے ٹراؤزر یا شلوار کے پائنچے کاٹ دے جناب۔ اللہ اکبر۔ وہ گلی محلوں میں، گراؤنڈ میں، کھیل کے میدانوں میں عام لڑکوں کے ساتھ کھیل میں شریک ہوں۔ باقی ابھی گئے تھے ہمارے ساتھی، کیا بولتے ہیں وہ جہاں سوئمنگ پول ہوتے ہیں نا، فارم ہاؤس، تو جو بچے تھے چھوٹے ان کا الگ لیا ہمارے ساتھی، میں بھی گیا تھا وہاں تھوڑی دیر کے لیے، اور بڑے لڑکوں کے الگ، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، کوئی ذکر کرا رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، اور نماز میں خود جماعت میں شریک ہوا الحمدللہ اللہ کے کرم سے ماشاء اللہ، اور کوئی بےہودی کی بات نہیں، کسی کو چڈی نہیں پہنی ہوئی جناب۔ باقی ورزش بھی صحت کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے مناسب ہے کہ باہر کسی باغ یا کھیت کی طرف نکل جائیں، چہل قدمی کا معمول بنائیں، تیز قدموں کے ساتھ چلیں، ایک آدھ میں تسبیح بھی ہو اور اپنے معمولات اور ذکر اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے چلے جائیں، تو اس طرح 35-40 منٹ تیز قدموں کے ساتھ واک ہو تو ورزش کا فائدہ بھی ہوگا۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شرف علی صاحب تھانہ بھون باغ کی سیر کے لیے جایا کرتے تھے، اس دوران قرآن پاک کی تلاوت کرتے، جیب میں کاغذ قلم ہوتا، کوئی نقطہ ذہن میں آتا، اللہ تعالیٰ علم کی بات القاء فرماتے، فوراً نوٹ فرمایا کر لیتے تھے۔ ان باتوں کی روشنی میں بندے نے عرض کیا، اس طرح فضول کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا یہ اہل علم یا اہل علم کی اولاد کی یہ طریقہ نہیں ہے کہ راتوں کو جا کے دیر تک سرچ لائٹوں میں جا کر گیم کھیلنا۔ اب جو دوسرا دیکھے گا، ارے یہ تو شیخ کی اولاد ہے، شیخ کا بھتیجا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بھانجا ہے، تو نہیں مانتے تو مارے گا گولی کیا کسی کو؟ زبردستی تھوڑی ہے دین میں، لیکن ان کے آگے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں کہ بھائی اللہ کے واسطے بیٹا یہ کام نہ کرو۔ بہرحال اب میں آپ کو فتویٰ سنا کر پھر ہم لوگ آج کی مجلس ختم ہوگی۔ سوال، السلام علیکم، میں ٹی وی پر کرکٹ میچ دیکھتا ہوں اور کرکٹ کھیلتا ہوں، کیا قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ جائز ہے یا میدان میں جانا وہاں پر؟ نمبر 1، کرکٹ میچ دیکھنے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ٹی وی یا موبائل وغیرہ پر دیکھنا۔ نمبر 2، اسٹیڈیم جا کر ٹکٹ لے کر دیکھنا۔ پہلی صورت کسی طرح جائز نہیں کہ ٹی وی پر میچ دیکھا جائے، کیونکہ یہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے، لڑکیاں آتی ہے، موسیقی آتی ہے، اور لڑکیاں لیٹی ہوئی ہیں، بدماشی کر رہی ہیں، وہ الگ۔ ایک ساتھی نے توبہ کر کے بتایا میں نے کبھی کرکٹ دیکھی ہی نہیں، میں ان لڑکیوں کو دیکھتا رہتا تھا آسٹریلیا میں اور یہاں جو بھی ہے، کیونکہ یہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اور میچ دیکھنے کی دوسری صورت میں بہت سے شریعت کے احکام کی مخالفت لازم آتی ہے، جو اسٹیڈیم میں جا کر دیکھنا، جن میں چند ایک یہ ہے: نماز کے اوقات کی رعایت نہ ہونا۔ نمبر 2، مرد عورت کا ایک جگہ جمع ہو کر میچ دیکھنا۔ نمبر 3، وقت کا ضائع ہونا۔ نمبر 4، گانا بجانا، ہوٹنگ، اچھل، ناچ گل، بے حیائی، فوٹوگرافیاں ہو رہی ہیں حرام۔ جناب شرم نہیں آتی؟ جو اپنے رب پر فدا نہیں ہونا ہے، اس کرکٹر کو دیکھ کر اچھل کود کر رہی ہیں، چمچہ بنی ہوئی آٹوگراف لینے کے اتنا قریب، یہ تو پھر الگ قرآن پاک وغیرہ کے حدیث پاک کا لعنت کی بد دعا الگ ہے، وہ اس وقت موقع نہیں، وہ بار بار بیان ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ ان جگہوں پر ان سب سے عموماً بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے ایسے مقامات پر جانا جائز نہیں، اور نہ ہی ان دونوں صورتوں میں میچ دیکھنا جائز ہے۔ نمبر 2، واضح رہے کہ جسمانی ورزش کے لیے کرکٹ اور فٹ بال کھیلنا جائز ہے، بس شرط یہ کہ اس میں کوئی بات خلاف شریعت نہ ہو، نہ ہی ان مشغول ہونے کی وجہ سے کسی شریعت کے حکم کے اندر نقصان ہوتا ہو۔ اب دیکھ لیں بھائی، جو اب اس میں نے کچھ لکھ لیا تھا وہ میں پڑھ لیتا ہوں، چھوٹا سا پرچہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت کے نصیحتوں کا میں نے نوٹ کر لیا تھا۔ دین کی سمجھ والے جب رات بھر کھیلیں گے تو ان کے والدین، استاد اور شیخ پر لوگ اعتراض کریں گے۔ استاد یا شیخ سے تعلق ہے، وہ چاہے جسمانی اولاد ہو جائے چاہے روحانی اولاد ہو جائے، یعنی روحانی اولاد یہ کہ جو اللہ کی محبت سیکھ رہے ہیں، جو اپنے گناہوں کی اصلاح کرا رہے ہیں، اس کو روحانی اولاد بولتے ہیں۔ ایک جسمانی اولاد ہے، ایک روحانی اولاد ہے۔ کبھی کبھی روحانی اولاد بڑھ جاتی ہے، جسمانی اولاد پیچھے رہ جاتی ہے، تو وہ چاہے جسمانی اولاد ہو یا روحانی، جیسے اولاد، بھانجے، بھتیجے، بھائی وغیرہ، ان کا غلط عمل حجت نہیں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں صاحب ہم تو کرکٹ میچ دیکھیں گے اس پہ اسٹیڈیم میں، ہم تو موبائل پر دیکھیں گے، کیونکہ فلاں مقتدیٰ کا بیٹا دیکھ رہا ہے، اس کا بھائی دیکھ رہا ہے، بھانجا دیکھ رہا ہے، اور اس کی بیوی دیکھ رہی ہے، یا اس کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی بھائی وغیرہ ہوں، تو ہم ان پر ایمان نہیں لائیں۔
ہم اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، فرشتوں پر ایمان لائے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے پیارے ہیں، اور ہمارے لیے حجت شیخ کی اولاد کا یا شیخ کے مرید کا یا شیخ کے بھاتیجے بھانجوں کا حجت عمل ہمارا لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے حجت یہ فتویٰ ہیں جس میں قرآن پاک ابھی میں نے آپ کو دکھانا تھا لیکن اذان ہونے والی ہے، مجھے یاد آیا کہ 8:55 پہ نماز ہے، اب دکھا بھی دوں گا، ابھی اس میں دیر نہیں لگے گی. تو ہمارے لیے حجت قرآن پاک حدیث پاک ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہیں. ان اولاد کو بھتیجے بھانجوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہمارے بابا بدنام ہو رہے ہیں، ہماری مثالیں دی جا رہی ہیں. یہ دیکھو فلانا خلیفہ تو بیٹھا ہوا تھا رات کے 3 بجے تک وہاں، اس خلیفہ صاحب سے پوچھو آپ نے نماز پڑھی جماعت کی؟ طالب علم چھٹیاں مل گئی، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے کرکٹ دیکھ رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، ذرا وقفہ آیا، موسیقی شروع ہو گئی، بیچ میں ایڈ آ گئے بے حیائی کے، بیچ میں یہ سو گیا انجینئر صاحب 86% بڑا آیا لینے والا. تو کسی کا عمل ہماری حجت نہیں ہے بھائی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کیا تھی؟ ان کا عمل حجت بنا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان گمراہ ہوا، مسلمان نہیں ہوا، اس کا حجت بنا. ابو طالب نے انکار کیا، کیا وہ ہماری حجت ہے؟ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ گاڑے دوست ان کے والد کا عمل ہمارے لیے حجت ہے حضرت کا جناب. اب اگر یہ لوگ بات نہ مانے تو شیخ کیا کر سکتا ہے رونے کے علاوہ بیچارہ جناب. اور ان کی اس حرکتوں کی وجہ سے شیخ بیمار بھی ہو جاتا ہے، اتنا تکلیف آ جائے کہ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے کہ سمجھا کہ تھک گئے، ان کو کرکٹ کے بغیر چین ہی نہیں ہے. پھر 4 بجے صبح کو جا کے پراٹھے اور یہ چیز آ کے سیدھا لیٹ گئے، نماز نہیں پڑھی، پڑھ لی تو ظہر کی گئی. جمعہ رات بھی جاتے ہیں اور جمعے کی نماز میں بھاگ بھاگ کر پہنچتے ہیں. آپ بتاؤ، جیسے ہی خطبے کی پہلی اذان شروع ہوئی، فرشتے جو بیٹھے رہتے ہیں دروازوں پر، انہوں نے کتاب بند کی، مسجد میں آ گئے، اور یہ خطبے بھی نہیں پہنچتے. ہر جمعے کو نماز ہوتی بھی نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تو مسبوق، اللہ معاف فرمائے. اور جمعے کے دن جو 6 عمل کر لیں اس کو ہر قدم پر ایک نفلی روزے کا 100 سال کے نفلی روزے کا ثواب، اور 1 سال نفلی روزے کی نفلی عبادت کا ثواب. ایک سال کے نفلی روزے اور نفلی عبادت کا ثواب. بتائیے عمل کیا ہے جمعے کے؟ نمبر 1 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 2 خوشبو لگانا، نمبر 3 پیدل جانا، نمبر 4 امام صاحب کے نزدیک بیٹھنا، نمبر 5 خطبہ غور سے سننا، نمبر 6 لغو حرکت کوئی نہ کرنا. اتنا ثواب ہے. اور یہ کب پہنچ رہے ہیں؟ جب اللہ ناراض ہو رہے ہیں. خطبہ بھی نہیں سنا جو واجب ہے. کرکٹ جائز ہو سکتی ہے یہاں؟ پھر شیخ کی اگر اولاد اور یہ جو ابھی اس وقت بیٹھے ہوئے اتنے نوجوان، کوئی انجینئر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کے الیکٹرک کا انجینئر ہے، اور ایسے پتہ ماشاء اللہ کے کرم سے ہیں اور دین کی بات بھی کرتے ہیں. اب یہ مارکیٹوں میں کھڑے ہو جا کر وہاں کرکٹ کے میدان میں، اللہ سمجھ عطا فرمائے. بس یہ لکھا ہوا تھا کہ حجت ہمارے لیے صرف قرآن پاک حدیث پاک. اللہ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بات ختم ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ان کی اطاعت کرو. پھر فرمایا اصحابی کن نجوم بے اہی مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ستاروں کے مانند ہے، کسی کی ایک کی تقلید کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور اس کے لیے کون ہوگا بھائی؟ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل والا بنائے. یہ دیکھ لیں، یہ فتویٰ ہے، 4 دستخط ہیں جناب. اور یہ دیکھ لیں قرآن کریم اور تفسیر فتح القدیر، مجھے تو نام ہی پڑھنے میں نہیں آ رہے. یہ اتنے سارے حوالے ہیں قرآن پاک سے لے کر، اتنے سارے حوالے ہیں یہ کرکٹ کے بارے میں. کسی کو چاہیے تو میں پرنٹ آؤٹ تو نہیں کرا سکتا، وہاں پر کہہ دیں ہمارے ساتھیوں سے کہ بھائی مجھے اس کی فوٹو کاپی بھیج دیں، موبائل وغیرہ پر جو بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل والا بنائے، اور جو مقتدا کی اولاد یا جو بھی روحانی جسمانی رشتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اور مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے. ایسا کام نہ کریں کہ شیخ یا والد یا ہمارے بزرگ یہ لوگوں پر انگلی نہ اٹھائی جائے. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اپنے دل کو مارنا چاہیے، ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ عمل والا بنائے، عافیت سے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. www.hazratfirozmemon.org